الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے عالم امر سے عالم خلق کی طرف توجہ فرمائی اور عالم امر سے جن چیزوں کا ظہور عالم خلق کی طرف ہوا ان میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایک وعدہ تھا جو کہ لیا گیا۔ دونوں طرح اس آیت کے ترجمے کیے گئے ہیں، لیکن اتنی بڑی بات بیان کرنے سے پہلے آج اگر ایک بات آپ حضرات سمجھ لیں تو جن لوگوں کو روحانیت سے دلچسپی ہے یا جو لوگ روحانیت کو پڑھتے ہیں یا جو لوگ بڑی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک چابی ہے۔ روحانیت کے بہت بڑے مقامات خود اپنی ذات کی معرفت، خود اللہ کی معرفت، اور کتاب و سنت میں بہت سی چیزیں ایسے آئی ہیں جو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آج اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم کوئی بھی دین میں آپ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آپ اس کی تردید مت کریں، اتنا جانیں کہ کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتی تو نہ صحیح، یہ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے کہ انسان ضرور ہی اس پر ایمان لائے، بلکہ انسان کی ایمانی کیفیات میں جب عروج آتا ہے تو ایک دنیا اور اس پہ کھلتی ہے، اور وہ ہے عالم مثال۔ اس عالم مثال کو سمجھو کہ یہ چیز کیا ہے، اور یہ عالم مثال سمجھ آ جائے تو شریعت کے بہت سے اسرار و رموز انسان کی سمجھ میں آتے ہیں۔ اور اگر عالم مثال نہیں سمجھتا تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے، خام خواہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے اور سچائی کی تکذیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ حضرت مریم جب بڑی ہو گئیں تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق پردہ فرمایا، تو وہ دیکھتی ہیں کہ ایک بہت خوبصورت اور طاقتور لڑکا بشراً سویہ، بہت زیادہ تندرست، ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ بولیں اور کہنے لگیں کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو میں اللہ کی رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے جو مجھے ڈر اور خوف لگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ڈرو نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے فتمثل لها، مریم کے لیے وہ ایک مثالی صورت میں ظاہر ہوا۔
اس جسم سے کچھ لطیف اور روح سے کچھ کثیف ایک اور جہان ہے، اور اسے کہتے ہیں عالم مثال۔ بس یہ یاد رکھو کہ اس جسم اور روح کے درمیان اللہ نے ایک اور دنیا بسائی ہے، اور وہ ہے عالم مثال۔ جبریل نے یہی کہا کہ اصل میں تو وہ جبریل امین ہے، اور اس کی طاقت کا حال یہ ہے کہ بعض ضعیف روایات اگرچہ قرار دی گئی ہیں کہ اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی بری بستی کو یوں اچھالا اپنے ایک پر سے، اور زمین والوں کی آوازیں اوپر فرشتوں نے سنی اور اسے دھنسا دیا گیا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جبریل امین بڑی طاقت ہے اس فرشتے میں، عند ذی العرش مکین، میرے عرش کے پاس ہی اس کا بھی گھر ہے۔ صحیح فکرہ یہ ہے کہ میرے عرش کے پاس ہی اس کا گھر ہے۔ تو جبریل امین اپنی اصل صورت میں نہیں آئے، فتمثل لہا، وہ اس بچی کی خاطر عالم مثال میں ظاہر ہوئے، اور عالم مثال میں ان کی صورت کیا تھی؟ بشراً سویہ، ایک ایسے بشر کی جو بہت طاقتور تھا، خوبصورت تھا، جو ایک مرد میں صفات پائی جاتی ہیں پوری طرح اس سے متصف تھا۔ یہ ہے عالم مثال۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، تو آپ نے غالباً ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ داہیہ تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے خوبصورت ترین صحابی رضی اللہ عنہ داہیہ تھے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آتے ہیں داہیہ کی صورت میں، تو یہ تو وہ تھے۔ اور بالکل وفات سے پہلے وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، چاروں سوالات کے جواب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ آیا ہے یہ لڑکا اور بالکل سفید کپڑے اور اتنا روشن اور سیاہ بال، اتنا روشن چہرہ، اگر سفر کر کے آیا ہے تو اس پہ ضرور سفر کے آثار ہونے چاہیے، گرد پڑی ہونی چاہیے، اور اگر قریب کا ہے تو ہم نہیں جانتے یہ ہے کون۔ تو جب وہ چلے گئے تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون آئے تھے؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہ جبریل، یہ جبریل امین آئے تھے انسانی صورت میں تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ یہ عالم بشریت کے بعد اور عالم ارواح سے پہلے اللہ نے ایک اور جہان پیدا کیا ہے، یہ ہے عالم مثال۔ قرآن بھی اس کو کہتا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، اس لیے کوئی نہیں ہے جو اس کا انکار کرے عالم مثال کا، قبل اس کے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عالم امر سے جو چیزیں آئی تھیں اس کی بات کریں۔ اس عالم مثال کو سمجھنا ضروری ہے۔ مرقات مشکات کی شرح میں ملا علی قاری نے اور امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر ایک کتاب لکھی ہے کئی جلدوں میں، اس میں انہوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ ایک چیز اپنی اصل حقیقت کی بجائے کوئی اور روپ دھار کر آتی ہے۔ اب اس سے بھی نچلی سطح پہ آ جائیں کہ عالم مثال ہے کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا، بخاری شریف وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ مجھے دودھ پلایا گیا، اتنا دودھ کہ اس دودھ کا اثر میں نے اپنے ناخنوں میں دیکھا، اور پھر میں نہیں پی سکا اس سے زیادہ دودھ۔ کیا؟
تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول پھر باقی کا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے عمر کو دے دیا۔ یہ دودھ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول دودھ کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم ہے۔ تو عالم مثال میں دودھ کی شکل علم ہے، اور اس دنیا میں علم کی صورت سیکھنا سکھانا ہے، کتابوں کا پڑھنا ہے۔ تو اس لیے جس کو دودھ پلایا جاتا ہے خواب میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص صاحب علم ہوگا۔ 4 چیزیں خواب میں اگر پلائی جائیں تو اس کی تعبیر پھر محققین دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو پانی پلایا جاتا ہے، اور پانی پلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو صحیح علم اب مل جائے گا۔ دودھ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی وہ راہ ملے گی جس میں علم بھی ہے اور چلنا بھی ہے، اور شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ کی معرفت اس حد تک ملے گی کہ یہ اپنے نفس سے بالکل فارغ ہو جائے گا، اللہ کی ذات پاک میں فنا کا مقام اسے مل جائے گا۔ اور چوتھی چیز شہد ہے کہ اگر یہ کرتا پیتا ہے تو اسے حکمت ملے گی۔ یہ چاروں چیزیں عالم مثال میں قرآن اسی کو کہتا ہے کہ جنت میں ہم نے 4 نہریں رکھی ہیں، شہد کی، شراب کی، پانی کی اور دودھ کی۔ اس لیے عالم مثال میں چیزیں بدلتی ہیں۔ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ درندہ مجھ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے دنیا میں جس آدمی سے اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، سالہ ہے، بہنوئی ہے، یہ اب اس کے خلاف کوئی حرکت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بہت پریشانی تھی۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول آج کیوں پریشان ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس مسجد میں دیکھا ہے اپنی میں میرے ممبر پر بندر چڑھ کے ناچ رہے۔ جب امویوں کا دور آیا، بنو امیہ قابض ہوئے، تو اس وقت جو تابعین کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ ہے تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی کہ ان کے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں، حکومت ان کو ملی جو اہل نہیں تھی۔ یہ عالم مثال میں شکلیں بدلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم مثال میں چیزیں دیکھتے تھے، پھر عالم ظاہر میں اس کی تعبیر دیتے تھے، اور بڑا ہلکا سا نمونہ انسان کے خواب ہیں میں بتایا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اصل میں حکم یہ تھا کہ دمبا ذبح کرو، اور وہ اللہ کے اتنے مطیع، اتنے فرما بردار تھے کہ انہوں نے تعبیر کو اس طرح لے لیا کہ بعین اسماعیل علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کر دیں۔ یہ ابن عربی نے ان کے متعلق لکھا، اس لیے مثنوی، معروم، ابن عربی، حکیم صنائی، فرید الدین عطار، شاطبی، شاہ ولی اللہ، حضرت مجدد الفسانی، سرہندی رحمہ اللہ، یہ 8-10 جو عالم اسلام کے بہترین مفکرین گزرے ہیں، ان کی کتابوں میں اس عالم مثال کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ پڑھیں گے تو الجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے، لیکن اگر یہ سن لیں تو آپ کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اللہ اس عالم مثال کو دنیا میں دکھاتا ہے۔ اس لیے جو یہ اس تصوف پہ تنقید کرتے ہیں نا کہ صوفی ایسے اور صوفی ایسے اور روحانیت یہ، اور تصوف والوں نے اپنا مستقل ایک مذہب گھڑ لیا ہے، اس فتوے کو دینے سے پہلے سوچو تو تم امت میں کس کس پر گمراہی کا فتویٰ لگا رہے ہو۔ اس لیے ہوش کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ کہیں بیعت ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور مراقبات، ان کے لیے یہ عالم مثال بچوں کے کھیل ہیں۔ یہ وہ چیزیں۔
اگر سمجھیں تو عالم اسلام کے اتنے بڑے بڑے ستون ان چیزوں پر بحث کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عالم مثال کا بہت ذکر کیا، ملأ سافل کا، حضیرت القدس کا، ملأ اعلیٰ کا اور عالم مثال کا بہت تذکرہ ملے گا۔ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور تیسرے دن حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوا ہوں، اللہ نے جو انعامات آپ پر فرمائے ہیں مجھے بھی اس کی طرف کچھ سراغ ملے۔ تو لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ بعین ہی میرے سامنے آ گئی اور مجھے اپنا تعارف کرایا کہ دیکھو میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنے بھی اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سب کی سند حضرت شاہ صاحب سے ملتی ہے، تو شاہ صاحب کو جھوٹا کہہ لو پھر۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عالم مثال پر ایک جگہ بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد فرماتے تھے، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے بیٹے میری ملاقات ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام سے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کو اس طرح یاد کیا کرو اور اس میں ذات سکھایا۔ اس میں ذات کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کا نام، تو اللہ کی ذات کا نام اللہ ہی ہے، باقی تو صفاتی نام ہے نا، یہ ذاتی نام ہے۔ تو وہ تقریباً بیٹے مجھے انہوں نے ایسے سکھایا جیسے سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ اس میں ذات کی تلقین کرتے ہیں۔ تو والد نے جب مجھے سکھایا تو میں یہ کرنے لگا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دن عالم مثال میں یہ بات دیکھی کہ شدید لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ اس عالم مثال کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میں تجھے اپنی امت میں جو آئندہ جو کچھ ہوگا اس کا امام مقرر کر رہا ہوں، اچھائی اور برائی تجھے گویا کہ دکھائی جائے گی۔ 1760 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 61 میں 62 میں ایسے ہی انتقال ہوا ہے، 18ویں صدی میں۔ اور 19ویں صدی میں انگریزوں کا مکمل غلبہ ہو گیا تھا اور انہوں نے دلی 1803 میں لے لی تھی۔ اسی صدی میں کیمرہ ایجاد ہوا، اسی صدی میں بہت سی سائنس کی ترقی ہوئی۔ تو فرماتے ہیں میں نے عالم مثال میں دیکھا کہ لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور شدید لڑائی ہے، اور ایک دوسرے کو اتنی خراب گالیاں دے رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ میں حیران رہ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ان سب لوگوں پر جنگلی ہونے کی کیفیت ہے۔ اصل لفظ پھر بتاتا ہوں۔ اب بولتے ہیں نا یوز لیس، ہیپینس، وائلڈنس، ان سب لوگوں پہ درندگی چھائی ہوئی ہے، اور یہ پرلے درجے کے درندے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، نہ انہیں کوئی شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ کوئی زبان ہے۔ میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا، پھر مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے دیکھا دونوں نسخے ملتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ سور آ گئے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ گوہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، میں نے اسے دیکھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے چھڑی اٹھائی غصے میں اور میں نے چاہا کہ اس سور کو ماروں۔ یہ الفاظ ذرا سخت ہیں لیکن حضرت نے لکھا ہے اس لیے۔ تو میں نے اس کو پیٹنا شروع کیا۔ جو ہی اس خنزیر کو میں نے مارنا شروع کیا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھ سے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں تمہارے سامنے سور کی شکل میں ہوں، اور اگر مجھے کچھ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، تمہاری لاٹھی سے میں ڈرتا نہیں ہوں، میں دنیا میں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا رہوں گا، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ فرمایا مجھے بڑا روب پڑا کہ یا اللہ یہ سور مجھ سے کیا کہہ رہا ہے
کہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ میں اپنی شکل کے مختلف انداز میں آتا رہوں گا اور تمہارے مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام کیوں ملے ان کے والد سے؟ غالباً اس لیے کہ زکریہ علیہ السلام کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، تو زکریہ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ، اور اللہ نے کہا ایسا بچہ تمہیں عنایت کر رہے ہیں کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے آج تک یحییٰ نام ہم نے کسی کو سوچنے بھی نہیں دیا تاکہ تیرا بیٹا اکیلا یحییٰ کے نام سے پکارا جائے۔ یہاں بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا یہ حال تھا، جب پیدا ہوئے تو والد نے جا کر محراب میں ڈال دیا مسجد کے اور کہا اللہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ اسے زندگی دے دیں۔ اس لیے زکریہ علیہ السلام ملے کہ جس طرح میرا بیٹا خالصتاً اللہ کی طرف سے تھا اور اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے قرآن میں آ گیا، تیرا بیٹا بھی ایسے ہی ہوگا کہ قیامت تک لوگ اس کے علوم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے والد کو حضرت زکریہ علیہ السلام ملے۔ فرمایا سور کی اس بات سے کہ میں دنیا میں اب مختلف جگہ پر ظاہر ہوتا رہوں گا، میں بہت ڈر گیا، اور جو ہی میرے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی میں ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا کہ میں نے دیکھا حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے ہیں، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا، مجھے تسلی دی اور مجھ سے کہا کہ ہم جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے ساتھ یہ چیزیں پیش آتی ہی رہتی ہیں، دنیا میں یہ باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سچائی اور حقائق لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس بات سے مجھے بڑی تسلی ہوئی اور مجھے بڑا اچھا لگا، اطمینان ہوا کہ جو کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے حضرت کی طرف سے اس نے مجھے بالکل مطمئن کر دیا۔ یہ وہ بات ہے، وہ جو سور انہوں نے دیکھا نا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بے حیائی کی علامت تھی، وہ عالم مثال ہے۔ بے حیائی کو اللہ نے انہیں دکھایا کہ یہ ہے اب جو آئندہ دنیا میں ہونے والا ہے۔ اور بے حیائی میں دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جن سے حیا اٹھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بالکل صاف کہہ دیا، آپ نے فرمایا مجھے ضمانت گارنٹی دو کہ دو جبڑوں کے درمیان جو ہے زبان، اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، اور تمہاری دو ٹانگوں رانوں کے جو درمیان ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، ضمنت لکم الجنہ، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بے حیائی میں زبان کھل جاتی ہے اور بے حیائی میں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اب تو خیر معاشرہ اور تہذیب نہیں رہی، پرانے زمانے میں جب لڑکیاں ماں باپ کے سامنے بولنے لگتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ اسے اب شوہر کی ضرورت ہے، بڑی گہری بات کہتے تھے۔ اب خود بھی سمجھدار، وہ بے حیائی انہیں دکھایا گیا کہ پھیلے گی۔ 18ویں صدی آئی اور 18ویں صدی کے آتے آتے جو عالم مثال میں سور دکھایا گیا، اور سور نے کہا حضرت سے کہ حضرت جو مرضی کریں، میں نے تو اب دنیا میں پھیلنا ہی پھیلنا ہے۔ انگلینڈ میں پھر گیز کا قانون تسلیم کر لیا گیا کہ گیز کے بھی رائٹس ہوتے ہیں اور لیسبینز کے بھی رائٹس ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پورا دور کیمرے کا گزرا اور 19ویں صدی آئی اور ٹیلی ویژن آ گیا۔ اگر یہ 47 میں آزادی نہ مل گئی ہوتی اور انگلینڈ کا ٹی وی صرف 47 کے 11-12 سال بعد 61 میں 60 میں آ گیا تھا، اگر پہلے آ جاتا تو یہ تھوڑی بہت حیا رہ گئی ہے، یہ بھی نہ ہوتی، لندن ٹی وی اور دلی ٹی وی اور لاہور ٹی وی ایک ہی ہو جاتا۔ یہ عالم مثال انہیں دکھایا گیا، اور پھر اس کے بعد پورا دور گزرا۔ علامہ الحفیظ اسلام اور کے ماننے والے پورا دور تہس نہس کر کے رکھ دیا ویڈیوز نے۔ ویڈیو کا دور تھا اور ویڈیو کی فلمیں تھیں اور ویڈیوز کے لیے لے جاتے تھے، پتہ نہیں VCR یا کیا چیز تھی،
اور پاگل ہوئی تھی پوری نسل، شاید ہی کوئی بچا ہو جس نے وی سی آر کو نہ دیکھا اور وہ دیکھا ہو جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ پھر سی ڈیز کا دور آیا، اب یہ دور آ گیا۔ یہ عالم مثال ہے کہ اس سور نے کہا آپ جو مرضی کریں، اب میں نے آنا ہی آنا ہے، اور میں مختلف صورتوں میں سامنے آتا رہوں گا۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے، کوئی اور کیوں نہیں آیا؟ شعیب آ جاتے، موسیٰ آ جاتے، عیسیٰ آ جاتے، حضرت رسالت پناہ علیہ السلام خود تشریف لے آتے، ان کو تسلی دیتے۔ لوط علیہ السلام کا آنا اور ان کا یہ کہنا کہ ولی اللہ یہ ہوتا ہی رہتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام پازیٹیو جاری رکھیں، باقی نیگیٹیوٹیز پھیلتی رہتی ہیں، یہ اس کے بعد دنیا میں عام ہوا ہے۔ یہ ہے عالم مثال۔ انشاءاللہ آئندہ اس پہ پھر بات